صفت ہے اور وہ قدیم ہے، اس کی طاقت اور قوت ہم برداشت نہیں کر سکتے، یہ عقیدہ ہونا ضروری ہے۔ کلام الہی مخلوق نہیں ہے، یہ اچھی طرح سے جان لیجیے۔ کچھ فرقے والے اس کو مخلوق کہتے ہیں، اس لیے میں اس کو بار بار کوٹ کر رہا ہوں۔ کلام الہی مخلوق نہیں ہے، کلام الہی اللہ کی صفت ہے اور وہ قدیم ہے۔ جس طرح سے اس کی ذات قدیم ہے، اسی طرح یہ کلام الہی بھی قدیم ہے، ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہنے والی ہے۔ ایک عقیدہ اور سن لیں، اس کا کلام آواز سے پاک ہے۔ ہم بولتے ہیں تو آواز کی ضرورت ہے، محتاج ہیں، ہم آپ تک پہنچانا چاہتے ہیں تو آواز کی محتاج ہیں۔ جب دیکھیے نا، گلا جب بیٹھ جاتا ہے تو بندہ نہیں بول پاتا ہے اور بھی محتاج ہو جاتا ہے۔ تو ہم بولتے ہیں تو آپ تک پہنچانے کے لیے ہم محتاج ہیں، اور آپ سنتے ہیں تو آپ تک پہنچنے کے لیے کلام ہماری بات پہنچ جائے آپ تک، آپ محتاج ہیں۔ ہم اور آپ محتاج ہیں کلام کے کہ اس میں آواز نکلے، ہم آواز کے محتاج ہیں، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام آواز سے پاک ہے، وہ اس کا محتاج نہیں ہے معاذ اللہ۔ اور یہ قرآن عظیم جس کو ہم اپنی زبان سے تلاوت کرتے ہیں، مصاحف میں لکھتے ہیں، اسی کا کلام قدیم بلا صوت ہے، یعنی وہ ایسا کلام ہے جس میں آواز نہیں۔ اس کلام کو سمجھیے آپ، اس کلام کو نہیں جو آپ کے پاس موجود ہے۔ یہ اللہ کا کلام ہے، مگر ہمارے پاس ہماری ہدایت کے لیے آیا ہوا ہے، تو ہمارے اعتبار سے آیا ہوا ہے، یعنی ہم برداشت کر سکیں، ورنہ جو اس کا اصلی کلام ہے بلا آواز کا ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ بلا آواز کا ہے، جسے ہم سمجھنے کی اور برداشت کرنے کی طاقت اور تاب نہیں رکھتے۔ اور یہ ہمارا پڑھنا لکھنا، یہ آواز سب حادث ہے۔ اللہ کا کلام الگ، ہم جو تلاوت کرتے ہیں وہ الگ، ہم جو بولتے ہیں آواز نکلتی ہے یہ الگ۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے کلام کو پڑھ رہے ہیں یہ سمجھنے کے لیے، لیکن اللہ کا جو مین کلام ہے، عین کلام ہے، وہ نہ ہم سمجھ سکتے نہ ہم تاب لا سکتے ہیں۔ یعنی ہمارا پڑھنا حادث، ہم نے پڑھا قدیم، ہمارا لکھنا حادث، جو لکھا وہ قدیم، ہمارا سننا حادث، جو ہم نے سنا وہ قدیم، ہمارا حفظ کرنا حادث، اور جو ہم نے حفظ کیا وہ قدیم۔ یعنی کہ جو چیزیں ہم نے محفوظ کر لی وہ قدیم ہے، اللہ کا کلام ہے، لیکن ہم نے جو کیا وہ حادث۔ یعنی ہم مر جائیں گے، ختم۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ ہم پڑھ رہے ہیں، ابھی پڑھ رہے ہیں، مر گئے، ختم۔ لیکن جو ہم پڑھے وہ تو اللہ کا کلام تھا نا، وہ قدیم۔ ہم جو لکھ رہے ہیں اللہ کا کلام، تو ہم جو لکھ رہے ہیں یہ ہم حادث ہیں، ہم مرنے والے ہیں، ایک دن ہم فنا ہو جائیں گے، ایک دن ہم پیدا ہوئے ہیں، ایک دن فنا ہو جائیں گے۔ حادث کا مطلب یہی ہوتا ہے، تو ہم مر جائیں گے، یہ حادث۔ لیکن جو عین اللہ کا کلام ہے وہ تو قدیم ہے۔ بات سمجھ گئے آپ؟ تو یہی میں کہنا چاہتا ہوں کہ کلام الہی بھی اللہ کی ایک صفت ہے، جس طرح اللہ کی ذات قدیم ہے ویسے اس کی صفت بھی قدیم ہے۔ ہمیں جو اس کا مقام اور مرتبہ ملتا ہے پڑھنے کا، وہ اسی کلام کی وجہ سے ملتا ہے۔ اور یہ ہم جو ہمارے پاس محفوظ ہے، ہم نے جو ہاتھوں سے لکھا ہوا ہے، یہ ہمارا لکھنا، ہمارا پڑھنا، ہماری آواز، اس پہ کاغذات، سیاہی وغیرہ، یہ سب ہماری ہے، مخلوق اللہ نے پیدا کیا اس کو۔ تو کلام کو مخلوق نہیں بول سکتے جو اللہ کا کلام ہے، بلکہ اس میں جو چیزیں موجود ہیں وہ تمام چیزیں اللہ کا کلام ہے، اور کلام بلا صوت یعنی بغیر آواز والی کلام ہے۔ ہم آواز کے محتاج ہیں، اللہ آواز کا محتاج